بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کی رسول اللہ سے محبت، اللہ سے محبت اور دین کی خدمت کے حوالے سے کریں گے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فنا بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصرت دین کی تاریخ کا اولین باب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت مبارک ہے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا، شاعری، محبت، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصرت دین اور انفاق فی سبیل اللہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور عقیدت اور تعظیم بھی فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ایک سچے عاشق رسول، خادم خاص اور ایک جانثار کی طرح زندگی بسر ہوئی ہے، اور آپ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وفادار اور سچے خلیل ہیں۔ جانثاری ہو، وفاداری ہو، اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، عشق محبت ہو، ان تمام رستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صفِ اول میں نمایاں نظر آتی ہے، اور عشق رسول میں، فنافِ رسول کے باب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات کا ایک ایک ورق، ایک ایک سطر کھلی کتاب کی طرح امت مسلمہ پر آیا ہے اور ایمان و رشد کا سرمایہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا مولا سید کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، جانثاری کا تعلق ایک روشن اور منور گوشہ ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور فرمائی، اپنا مال بھی رسول اللہ پر نشاور فرمایا، اور آپ کی تمام تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہوئی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی تمام آیات و بینات، ان کے معنی، ان کے مفہوم اور اسرار رموز کی معرفت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ہی آپ نے حاصل فرمائی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام خیر سلمہ تھا، اور آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ واحد شخصیت ہیں جن کا پورا خاندان، یعنی آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی اہلیہ، آپ کے والدین مسلمان ہوئے ہیں، اور حضرت محمد بن کعب سے روایت ہے کہ آپ ان شخصیت میں شامل ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور مردوں میں آپ سب سے پہلے ایمان بھی لائے تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اس کے علاوہ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اعلان کرنے کے اعتبار سے بھی آپ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اعلان مکہ کے اندر اپنی ایمان کا ذکر کیا۔ تو اس اعتبار سے
آپ کو یہ فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو فرمایا، اگر تم کوئی شخص ایسا دیکھنا چاہتے ہو جو آگ سے محفوظ ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اس وقت آپ کو لقب دیا گیا عتیق کے نام سے، اور آپ کا عتیق نام مشہور ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ جو آپ کو صدیق کا لقب ملا ہے وہ بھی آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بھیجا ہے اور آپ کو صادق کہا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آپ نے وہ واقعہ بیان کیا معراج والا، تو لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، عقل اس کو گوارا نہیں کرتی ہے، اور اکثر لوگ عقل کی بیس پر ایمان کو تولتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے لمحات کے اندر اتنی بڑی سیر کی جا سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ میں نے یہاں پہ سیر کی ہے، میں نے آسمانوں پہ گیا ہوں، میں نے جنت دوزخ دیکھی ہے، یہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حق فرمایا ہے، اگر اس سے بھی بڑی بات کہتے تو میں وہ بھی یقین کرتا۔ اس لحاظ سے آپ کو بھی صدیق کا لقب ملتا ہے۔ اسی طرح اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق سے آپ کو بہت بڑا حصہ ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، ہم نشینی کی وجہ سے، اور آپ کا ہجرت کے اندر اور خلوت کے اندر، جلوت کے اندر بہت زیادہ قربت اور صحبت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے ویسے ہی آپ کے بھی اخلاق نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اتنا عمل کرتے تھے کہ ہم نے کسی اور کے اتنا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 2458، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ آخری لمحات میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ بحرین سے جزیہ یعنی مال آنے والا ہے، اور اگر وہ آ جائے گا تو میں تمہیں 3 لپ بھر کر دوں گا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ فامر ابو بکر منادیا فنادا من کان له عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اگر کسی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قرضہ لینا دینا تھا یا کوئی وعدہ کیا ہوا تھا تو میں اس کو پورا کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بحرین سے اگر مال آئے گا، جزیہ آئے گا، تو میں 3 لپ بھر کے تمہیں دوں گا۔ تو اس وقت وعدنی فاحسنا لی ثلاثن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی عمل کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر احکام اور ہر بات پر ایسا عمل کرتے تھے جیسا آپ کے اوپر لازم اور فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر منصب پر فائز ہوئے تو آپ نے بڑا خوبصورت خطبہ دیا جو دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ ایک عاجزی ہے۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ تکبر والا نہیں ہوتا، اس کے اندر میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ عاجز پسند ہوتا ہے، اور یہ عاجزی آپ نے وہاں پہ دکھائی۔ اگر میں اچھا کام کروں اور میں بہتر کام کروں تو میری مدد کرو، یعنی رسول اللہ اور اللہ کی میں اطاعت کرنے والا ہوں تو میری پھر مدد کرو، اور اگر میں ذرا برابر بھی ان چیزوں سے ہٹ جاؤں، یعنی اللہ یعنی قرآن سے اور حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میں کسی لحاظ سے بھی اطاعت نہ کروں
تو مجھے سیدھا کرو، یعنی تم مجھے پکڑ سکتے ہو، اور اگر میں اطاعت کرتا رہوں جو رسول اللہ نے فرمایا اسی کے مطابق میں تمہارے اوپر احکام لاگو کروں تو میری اتباع کرتے رہنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ سچائی ایک امانت ہے، کہ سچ بولنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس امانت ہے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ گفتگو جب کریں تو سچی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، تو یہ ایک امانت ہے، اور خیانت یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ آپ نے ایک خطبہ دیا، اور تم میں سے جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، اور جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، اگر کمزور کی کوئی شکوہ ہوا تو میں اس کی داد رسی کروں گا۔ تو یہ آپ نے خطبہ فرمایا، اور آخری بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے وہ ذلت کی مستحق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ذلت مستحق کر دیتا ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتی ہے، چاہے معاشی لحاظ سے ہے، اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے ہے، وہ جہاد کرتی رہتی ہے، کوشش کرتی رہتی ہے، جدوجہد کرتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ اور جس قوم کے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور مختلف قسم کی بیماریاں لگا دیتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ انتہائی انمول خطبہ ہے۔ تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اصحاف حمیدہ کے اوپر نظر ڈالا جائے تو ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کے اندر اچھے اعمال تھے، کوئی ایک برائی بھی آپ کے اندر موجود نہیں تھی جو اس وقت کے لوگوں کے اندر موجود تھی، یعنی قتل و غارت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اسی طرح گالی گلوچ کرنا، اسی طرح شراب نوشی کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اعمال اس وقت ہوتے تھے، لیکن آپ کے اندر ایک چیز بھی ایسی نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ آپ لوگوں کے درمیان انتہائی معزز اور صادق تھے۔ اس کی بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو 360 خصلتیں پیدا فرمائی ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ایک صفت، ایک خصلت اس کے اندر رکھ دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت موجود ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ 360 کی 360 آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کا یہ مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اصحاف حمیدہ کے حوالے سے بات نظر آتی ہے کہ جب لوگ آپ کو پریشان کرتے تھے تو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی کوشش کی، تو رستے میں ایک شخص ابن دغنہ جو قبیلہ کاراز کا سردار تھا اس نے روک لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، نماز ادا نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے یہ الفاظ بولے، فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ مَعْدُومَ وَتَصِلُ رَحِمَ، کہ آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں اور آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کو زبردستی کوئی نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آپ تو لوگوں کی داد رسی کرتی ہیں، لوگوں کا خیال کرتی ہیں، کمزوروں کی مدد کرتی ہیں، غلاموں کو آزاد کرتی ہیں، تو آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا سرداروں سے، تو یہ معلوم ہوا کہ اگر ابوبکر صدیق صرف اپنے گھر میں محدود ہو کر رہ کر اللہ کی بندگی کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن باہر آ کے کرے گا تو بہت سارے لوگ انتشار کا سبب بنیں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا کہ اللہ پر اکتفا کرنا، صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کو اپنا مولا سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ترمذی شریف کی ہمیں حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتی ہیں کہ تمام لوگوں کا میں نے بدلہ دے دیا ہے، تمام لوگوں کا جو احسان میرے اوپر تھا میں نے اس کو اتار دیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے،
جو اس نے میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں، احسان کیا ہے، مدد کی ہے، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا قیامت کا روز۔ تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ جب ایمان لے کے آئے تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم موجود تھے۔ جب آپ ہجرت کرنے لگے تو آپ کے پاس 5,000 باقی رہ گئے۔ 35,000 درہم آپ نے رسول اللہ کے ایک اشارے پر غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا دیا۔ اور آپ کے والد محترم نے بھی آپ سے پوچھا کہ آپ نے اگر غلام آزاد کرنا ہی ہے تو اس غلام کو آزاد کرے جو قوی ہو، جو تندرست و توانا ہو۔ کمزوروں کو کرتے ہیں تاکہ آپ کے باڈی گارڈ کے طور پر بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہے تو اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے 3695، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دل میں خیال کیا کہ آج میں ابوبکر صدیق کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، یہ ہر دفعہ ہی مجھ سے پہل کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں، تو آج میں اپنا آدھے گھر کا سامان لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، یعنی جتنی بھی مالیت ہے اس کا آدھا۔ تو اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے آگے اور آپ نے کچھ لباس پہنا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئی ہیں؟ تو اس وقت فرمایا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، فرمایا میں اللہ اس کے رسول گھر کے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ آپ کا جذبہ تھا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، رسول اللہ کے ایک اشارے پر۔ تو اب حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آج بھی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے رہ گیا ہوں اور میں کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے فائدہ دیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں دیا۔ آپ رو پڑے، کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ تو یہ انداز تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دین کی خدمت کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ہمیں حدیث ملتی ہے 3714، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتی ہیں اے اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر رحم فرما، اور رحم فرمانے کی دو وجاہت بیان فرماتی ہیں۔ ایک تو اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے اور جب ہجرت کے وقت یہ میرا ساتھی بنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ نے خود دعا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ روایت ملتی ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1028 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کس نے جنازہ آج پڑھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کھانا کھلایا ہے۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تیمارداری کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں گی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو ویسے بھی آپ نے بشارت دی ہوئی ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، اور فرمایا ہے کہ ابوبکر فی الجنہ۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ حدیث کے اندر جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ 4 خصلتیں آپ کے اندر موجود تھی، روزہ دار تھے آپ، جنازہ پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا کھلانا اور بیمار کی تیمارداری کرنا، یہ بڑا اجر کا عمل ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی جنت کے حقدار ٹھہریں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں روایت ملتی ہے اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے سوال کیا کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مردوں میں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ میرے خیال میں تھا آپ ہوں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے کہا کہ اب کہیں عثمان غنی کا نام نہ لے لے، آپ نے خود ہی لے لیا اور کہا کہ میرے اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ ابا جی آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ تو یہ آپ کی محبت بھی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے ابا جی کو دیکھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا مسجد نبوی میں کثرت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے سوال کر دیا کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی بات ہے، آپ فرماتی ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ایک بہت احسن خوبصورت آپ کے انداز تھے، مناقب تھے، اور آپ کی رسول اللہ سے محبت تھی۔ مال خرچ کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ آپ کے بہت بڑے اوصاف ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔